سورہ قاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 22، 23، 24 اور 25۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب۔ صدق اللہ العظیم۔ لقد تحقیق کنتا تھا تو فی غفلت میں من ھذا اس دن کے متعلق، فکشفنا پس ہم نے ہٹا دیا، دور کر دیا، عن کا تجھ سے، غطاءک تیرا پردہ، فبصرک الیوم حدید آج کے دن تیری نظر بہت تیز ہے، وقال اور کہے گا، قرینہ اس کا ساتھی اس سے، ھذا یہ، ما لدی جو میرے پاس ہے، عتید تیار شدہ، القیا حکم ہوگا ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل کفار عنید ہر سرکش کافر کو، مناع للخیر جو نیکی سے روکنے والا، معتد مریب اور شک میں حد سے بڑھنے والا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی باس بعد الموت پر مسلسل سورہ قاف کے اندر دلائل ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہ ایک اور دلیل کہ جس دن کے بارے میں تو شک کرتا تھا، یہ کفار کو خطاب ہے کہ جس دن کے بارے میں تو کہتا تھا کہ یہ دن نہیں آئے گا اور باس بعد الموت نہیں ہوگا، مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، اس دن کے جس کے متعلق تو غفلت میں تھا، اور اگر نزول کا اعتبار دیکھیں تو یہ کافر کے لیے ہے، لیکن اگر مراد کا اعتبار دیکھیں تو سب کے لیے ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہر ایک شخص کسی نہ کسی وقت اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہوتا ہے، وہ غفلت اختیار کرتا ہے کہ اس کے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا وہ نہیں سوچتا۔ تو اگر مراد دیکھی جائے تو یہ سب کے لیے حکم ہے کہ جس کفر کے متعلق اور کفر کے نتائج کے متعلق تو غفلت میں پڑا ہوا تھا نا، ہم کیا کریں گے، تیری نگاہوں سے حجاب کو ہٹا دیں گے۔ اب نگاہوں سے حجاب کا اٹھ جانا کیا ہوگا کہ جب قبر سے تجھے اٹھایا جائے گا نا تو تجھے پتہ چل جائے گا، او ہو میں جس کا انکار کرتا تھا یہ تو حق ہے، میں تو واقعی ہی غفلت میں پڑا رہا، میں تو اپنے اعمال کے نتائج پر میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور میں سمجھتا تھا کہ باس بعد الموت یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، یہ تو کتنا آسان ہے کہ صدیاں بیت گئی میں قبر میں لیٹا رہا اور لفظ کن آیا تو میں اٹھ کر حاضر ہو گیا۔ تو نگاہوں سے حجاب کو ہٹا دیا جائے، فبصرک الیوم حدید اس دن تیری نگاہ بڑی تیز ہوگی۔ اب نگاہ تیز ہوگی کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس دن اپنے صحیفہ اعمال کو جان جائے گا، انسان اپنے اعمال کے انجام کو جان جائے گا۔ نگاہ اتنی تیز ہوگی کہ انسان جنت و دوزخ کو دیکھے گا، نگاہ اتنی تیز ہوگی کہ وہ ترازو کہ جس کا ایک پلڑا شرق سے غرب تک ہے، جنوب سے شمال تک ہے، اس پلڑے کو انسان دیکھے گا، اتنی نگاہ تیز ہو جائے گی۔ تو کہا اس دن تیری نگاہ بڑی تیز ہوگی۔
وقال قرینہ، اس کا ساتھی اس سے کہے گا، وہ ساتھی سے مراد کون ہے؟ فرشتہ جو اس کی ذات پر مسلط تھا، جو اس کے ساتھ اس کے صحیفہ اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے متعین کیا گیا تھا، وہ اس کا ساتھی ہے۔ وہ اس سے کیا کہے گا؟ ھذا ما لدی عتید، عتید کہتے ہیں تیار چیز کو، یہ ہے تیرا صحیفہ اعمال جو میرے پاس تیار ہے۔ تیاری کا وقت نہیں دیا جائے گا، تو یہ نہ سمجھ کہ تیرا کوئی ابھی مرتب کیا جائے گا تیرا نامہ اعمال، نامہ اعمال تیرا مرتب ہے، صحیفہ اعمال میرے پاس محفوظ ہے، اور وہ کتاب اسے دکھائی جائے گی کہ یہ ہے وہ کتاب کہ جس کے اندر تیرا ایک ایک عمل درج ہے۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کسی کو خبر نہیں ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ تنہائیوں میں چلا جاتا تھا، اندھیروں میں چھپتا تھا، دروازے بند کر کے سمجھتا تھا کہ رب نہیں دیکھتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب 7 کوٹریوں میں زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام کو بند کر دیا اور کہنے لگی یوسف اب یہاں تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اب یہاں تو 7 کوٹریاں مقفل ہیں، اور پھر اس 7ویں کوٹری میں زلیخا کا بت پڑا ہوا تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اس کے اوپر موٹا لحاف ڈالا اور کہنے لگی میں نے تو اپنے خدا کو بھی ڈھانپ دیا ہے، اب آ جا میری طرف۔ تو جناب یوسف نے چھلکتی آنکھوں سے کہا تھا زلیخا میں اس رب کا بندہ ہوں جو یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا ساتھی اس کو کہے گا فرشتہ یہ ہے تیرا نامہ اعمال جو بالکل تیار ہے۔ پھر کیا حکم آئے گا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، آج ہر سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دو۔ سرکش کافر کون ہے؟ وہ جو خود بھی کفر پر ڈٹا رہا اور اوروں کو بھی کفر پر قائل کرتا رہا، جو دعوت کفر دیتا رہا، خود بھی کافر رہا اور آگے تبلیغ کفر بھی کرتا رہا۔ جیسے ابو جہل مکہ کے راستوں میں بیٹھتا تھا، جب شام سے تجارتی قافلے، یمن سے تجارتی قافلے، فارس سے تجارتی قافلے مکہ میں داخل ہوتے تو انہیں کہتا تھا میں ضامن ہوں، جہاں جی چاہتا ہے اپنا سامان بیچو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں، تحفظ چاہیے تو دوں گا، رہائش چاہیے تو دوں گا، اگر بہو میں اتار چڑھاؤ آیا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں پورے مکے میں جہاں مرضی پھرو محمد سے مت ملنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ آمنہ کے لال کو جو دیکھتا ہے پھر انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، پھر وہ کسی اور کو دیکھتا نہیں ہے، میری نگہوں میں جچتا نہیں کوئی اور۔ وہ یہ جانتا تھا کہ جو آمنہ کے لال کو دیکھ لے پھر اس کی نگاہ میں کائنات کا کوئی حسن جچ سکتا ہی نہیں، تو وہ یہ دعوت دیتا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں سرکش کافر، کہ جو خود کفر پر ڈٹا رہے اور اوروں کو بھی کفر کی دعوت دیتا رہے۔ مناع للخیر، اور پھر جو خیر سے روکنے والا ہو، منع کرنے والا۔ اب اگر اس آیا کا شان نزول کا اعتبار دیکھیں تو یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ خود بھی کفر پر ڈٹا رہتا تھا اور اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کو بھی تبلیغ کرتا تھا کہ تم مسلمان مت ہونا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مت پڑھنا، تم ابو بکر اور عمر کی بات مت ماننا، میں تمہارا چچا ہوں، میری بات ماننا۔ تو یہ اس کے، لیکن اگر مراد کا اعتبار کیا جائے تو سب کے لیے ہے۔ آج بھی یہ کفر ہمارے درمیان موجود ہے، ہم خیر سے منع کرتے ہیں، آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو دوستوں کو نماز سے روکتے ہیں، آج بھی بے شمار ہیں جو خیرات و صدقات سے روکنے والے ہیں، آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو خیر کی دعوت سے روکتے ہیں۔ بلا مولویوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو لوگ بس دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے، یہ تو تنخواہ کے مارے ہوئے بیچارے، ان کی ڈیوٹی جو ہے یہ ہر وقت تمہیں اس طرف بلاتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے، موج میلہ کرو اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، جہاں باقی دنیا جائے گی وہاں بھی چلے جائیں گے۔ ایسے کافر آج بھی موجود ہیں، مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والے ہیں۔
تو کہا سرکش کافر وہ ہے جو خیر سے روکے، اور پھر اس کے بعد کہا معتدم مریب، مریب کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، جو توحید کے متعلق بھی شک میں رہے اور نیک اعمال کے متعلق بھی شک میں رہے۔ میں نے دروس قرآن کے دوران کئی مرتبہ آپ کو کہا ہے، جب آپ اپنے گھر سے نماز پڑھنے چلتے ہیں نا تو یہ سوچ کر مت آیا کریں میں تو بندہ گناہگار ہوں، مجھے تو سنن و نوافل و واجبات کا علم نہیں ہے، میں تو ٹوٹے پھوٹے سجدہ کرتے ہوں، پتہ نہیں وہ قبول کرے گا یا نہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ تصور مت کرنا، اللہ نے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے اسی کو توفیق نماز دیتا ہے، دوسرے کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ جس کا مال رب نے قبول کرنا ہوتا ہے اسی کو توفیق دیتا ہے، جس کی زبان سے نکلے جملے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اسی کی زبان پر نیکی کے جملے اللہ طاری کرتا ہے، دوسرے کو تو توفیق نہیں دیتا۔ آپ جتنے بیٹھے، آپ اپنے گھروں سے اٹھ کر آئے، آپ کی اولادیں بھی ہوں گی، آپ کے بھائی بھی ہوں گے، باقی نہیں آئے، آپ کو رب نے اس سارے گھر سے اٹھا کر بھیج دیا، کیوں کہ قبول آپ کی کرنی تھی۔ دعا مانگنی ہے تو اس یقین سے مانگنی ہے کہ وہ قبول کرے گا۔ متذبذب دعا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا کہ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، نتیجہ دیر سے آئی یا جلدی آ جائے یہ اور بات ہے، لیکن جہاں تک قبولیت کا تعلق ہے وہ رب قبول فرماتا ہے۔ تو کہا معتدم مریب، حد سے بڑھنے والا کون ہے؟ جو شک کرتا ہے توحید میں، جو شک کرتا ہے اپنے اعمال میں، اس لیے کہا حد سے بڑھنے والے کو اور سرکش کافر کو حکم ہوگا جہنم میں پھینک دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں